جس طرح کی تعریفیں وہ نواز شریف کی کر رہا ہے، جس طرح سے اس کو فرعون نما طاقتیں جو ہیں خدائی طاقتیں دے رہا ہے، جس طرح اس نے زرداری صاحب کی تعریف کی ہے، جس طرح سے جیل میں قید عمران خان کی برائی کی ہے اور بشرا بی بی کو دنیا کی ٹاپ 10 جادوگرنیوں میں سے ایک، تو یہ کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرکاری ملازم ہے، چاہتا ہے کہ اس کو جلدی ترقی ملے۔ فرعون کے بھی درباری تھے جنہوں نے اسے خدا بنا دیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور جب بادشاہت کا دور آیا تو درباروں میں مراسی، بھانڈ اور گائک رکھے جاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بادشاہ کی تعریف کریں، کیونکہ بادشاہ جب آتا تھا تو وہ کسی لیگل طریقے سے تو آتا نہیں تھا، مار کر آتا تھا، اپنے ہی رشتہ داروں کو مار کر آیا ہوگا، یا مسلمانوں کو مار کے آیا ہوگا، یا چلے کسی غیر مذہب کو قتل و غارت گری کے ذریعے وہ قبضہ کرتا تھا، اور قبضہ جب کر لیتا تھا تو اس کے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کی تعریفیں کریں۔ وہ جو لوگ سنا کرتے تھے ملا دو پیادہ، بیربل کی باتیں، وہ جو بھانڈ مراسی کو سنا کرتے تھے، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں بیچارے، نیٹ آن کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ سے یہ بات سنی، او ہو بڑی خبر آ گئی، ہو بڑی خبر آ گئی، بھیجا بڑی خبر آ گئی۔ اچھل رہا تھا میرا دوست، کیا خبر تھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عامر رضا خان بولتے کالم کے ساتھ آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ دوست آیا میرا اور وہ کافی اچھل رہا تھا، اور اچھلتے میرے ساتھ بیٹھا، کہتا ہے چائے پلاؤ، بڑی گرما گرم اور بڑی تیز خبر ہے، اور خبر بھی ہے عمران خان کے متعلق، جس کے متعلق نجومی نے ایسی پیشگوئی کر دی جو اس سے پہلے تم نے نہیں سنی ہوگی۔ اچھا، میں ڈر گیا، میں نے کہا چلو سناؤ۔ اب وہ شروع ہوا کہ جی مصر میں ایک فوجی تھا، مائیکل نام تھا، قطبی مسیح تھا، عیسائی تھا، یہ غائب ہو گیا۔ یہ ٹریننگ کے دوران ٹریننگ 3 سال کی ٹریننگ تھی، یہ غائب ہوتا ہے اور 1 سال تک کے لیے غائب رہتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اپنے افسروں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے باہر گیا تھا۔ اس دوران 1 سال کے دوران اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، اسے کچھ خبر نہیں، لیکن اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا، مارا گیا، لیکن اسے کچھ یاد ہوتا تو وہ بتاتا، لیکن پھر وہ بھاگ کر متحدہ عرب امارات چلا گیا، اور وہاں پر جا کر وہ ایک پاکستانی کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، اور وہاں سے وہ ایک جاب بھی کرنا شروع ہو گیا۔ اور یہ مائیکل جو ہے، اب اس میں وہ قوتیں آ گئی ہیں جو کہ وہ لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو کہانی بنانے والے نے یہ بنائی کہ جی اسی مائیکل نے اس کو پاکستانی دوست نے ایک تصویر دکھائی جو شاید اس کے کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کی تھی، تو اس نے اس کے بارے میں سچ بتا دیا۔ پھر اس نے نواز شریف کی تصویر دکھائی، تو اس قطبی مسیح نے پوچھا یہ کون تھا یا کون ہے؟ یہ تو کنگ میکر ہے۔ اب یہ اس کے بیان ہے کہ یہ تو کنگ میکر ہے، اور یہ جو ہے کسی کو پھانسی دے بھی سکتا ہے اور کسی کو پھانسی سے بچا بھی سکتا ہے۔ یہ اس نے بڑا عروج دیکھا ہے، لیکن اب یہ عروج وہ دوبارہ نہیں دیکھے گا، لیکن اس کے باوجود یہ کنگ میکر رہے گا۔ یہ پھانسی والی بات پر میں نے اپنے دوست کو روکا، اور میں نے کہا یہ فرعون والی بات نہیں ہے کہیں، کہ فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے چھڑا دے، تو کیا تم میاں صاحب کو فرعون بنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا، یہ مائیکل نے کہا، جو کہ ایک مسیح ہے، مصر سے بھاگا ہوا فوجی ہے، بھگورا ہے، اور وہ متحدہ عرب امارات میں ایک پاکستانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے یہ بتایا۔ پھر اس کو اور تصویریں دکھائیں، زرداری صاحب کی تصویر بھی دکھائی گئی، تو اس نے کہا کہ یہ بندہ بڑے غلط کام کرتا رہا ہے، لیکن اب یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں زیر لب مسکرایا بھی، ابھی مجھے ہنسی آتی ہے ایسی باتیں سن کے، لیکن چلیں۔ اور اس نے کہا جی اب بندہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے عمران خان کی تصویر دکھائی اپنے موبائل سے، تو اس قطبی مسیح جو مائیکل تھا اس کے ہاتھ سے وہ موبائل گر گیا، بقول میرے دوست کے کہ جو اس کا ایسے تھا جیسے ہاتھ جل گیا۔ اس نے کہا یہ تجھے کس کی تصویر دکھا دی، یہ تجھے نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ 3 دن تک وہ بندہ سویا نہیں، وہ مائیکل جو تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ جس شخص کی تصویر تم نے مجھے دکھائی ہے میں اس کو نہیں جانتا،
لیکن یہ اس وقت الومیناٹی شیطان کے پجاریوں کا ایک پروہت ہے، اور یہ نومولود بچوں کے خون سے جادو کرنا جانتا ہے، اور اس وقت بھی اسے ایسے افراد کی تلاش ہے جو اس کے شمشان گھاٹ پہ یا اس کی قربان گاہ پر اپنا خون پیش کرے، قربانی پیش کرے۔ ذرا دیکھتے جائیے گا یہ ساری کہانی، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ میں نے کہا اچھا جی، پھر کہتا جی اس کے بعد اس نے جب عمران خان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو میں نے اس کو، یعنی میں نے نہیں، اس کے جاننے والے ہیں جو لاہور کا تھا اور پاکستانی تھا اور مصری کے ساتھ رہتا تھا، اس کو بشرا بی بی کی تصویر دکھائی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا توبہ توبہ توبہ، اس وقت دنیا بھر میں جتنے جادوگر ہیں یہ ون آف دا ٹاپ جو لسٹ ہوئے گی 10 جادوگروں کی جو اس مصری کو پتہ ہوئے گی، اس میں سے ون آف دا ٹاپ ہے، خون سے جادو کرتی ہے، کسی کی تصویر دیکھ بھی لے تو اس کو بھسم کر سکتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا، یہ کرتے کرتے وہ اچھل رہا تھا۔ باتیں تو میں نے سن لی ساری اس کی، اور بڑے آرام سے سنی، اس کو کچھ اس طرح کا شو نہیں کیا۔ لیکن جب اس کی بات ختم ہو گئی، میں نے کہا آپ کی بات ختم ہو گئی، جو آپ اچھل رہے تھے بار بار، ختم ہو گئی؟ کہتا جی ہو گئی۔ میں نے کہا یار میں تمہیں بتاؤں ایک بات جو اس نے نجومی نے بھی نہیں بتائی ہوئی۔ کہتا جی بتائیں۔ میں نے کہا یہ جس نے بھی کہانی بنائی ہے وہ سرکاری ملازم ہے۔ وہ چونک گیا ایک دم سے، اس نے کہا یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں وہ سرکاری ملازم ہوئے گا، اور ملازم بھی ہوئے گا جو کہ چند دن ہوئے ہوں گے ملازم ہوا ہوگا، جس نے بھی یہ کہانی تمہیں سنائی ہے، اور تم نے یہ کہانی انٹرنیٹ کے ذریعے جو غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ایک ویب سائٹ ہے اس سے سنی ہوگی۔ اب چونکنے کی باری اس کی تھی، وہ جو چونکانے آیا تھا مجھے خود چونک گیا۔ اس نے کہا یہ اب تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے کسی یوٹیوبر کا سنا ہے، بیان سنا ہے، جس کے بعد تم میرے پاس آ گئے، اور لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ خالی یوٹیوبر نہیں ہوئے گا، یہ سرکاری ملازم ہوگا، اور اس کے لیے کسی نجومی پن کی، کسی جادو کی، کسی تویز گنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے بھائی، جس طرح کی تعریفیں وہ نواز شریف کی کر رہا ہے، جس طرح سے اس کو فرعون نما طاقتیں جو ہیں، خدائی طاقتیں دے رہا ہے، جس طرح اس نے زرداری صاحب کی تعریف کی ہے، جس طرح سے جیل میں قید عمران خان کی برائی کی ہے، اور بشرا بی بی کو دنیا کی ٹاپ 10 جادوگرنیوں میں سے ایک، تو یہ کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرکاری ملازم ہے، چاہتا ہے کہ اس کو جلدی ترقی ملے، اور یہ جلدی ترقی کے چکر میں یہ اتنی بڑی کہانی اس نے گھر لی۔ اب اس کی باتیں ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی، تو میں نے اس کو یار تمہیں بات سمجھاؤں میں، آپ ذرا دیکھو کہ فرعون کے بھی درباری تھے جنہوں نے اسے خدا بنا دیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور جب بادشاہت کا دور آیا تو درباروں میں مراسی، بھانڈ اور گائک رکھے جاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بادشاہ کی تعریف کریں، کیونکہ بادشاہ جب آتا تھا تو وہ کسی لیگل طریقے سے تو آتا نہیں تھا، مار کر آتا تھا، اپنے ہی رشتہ داروں کو مار کر آیا ہوگا، یا مسلمانوں کو مار کے آیا ہوگا، یا چلے کسی غیر مذہب کو قتل و غارت گری کے ذریعے وہ قبضہ کرتا تھا، اور قبضہ جب کر لیتا تھا تو اس کے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کی تعریفیں کریں۔ اس میں تو مثال کو اس طرح سے سمجھو کہ مغل اعظم یعنی اکبر، مغل بادشاہ جو تھا اکبر، اس کے دربار میں بیربل بھی تھا، ملا دو پیادہ بھی تھا، اور تان سین بھی تھا، ایک گائک، ایک بھانڈ، ایک مولوی، یہ سارے مل کر اس کو ایسے کیموفلیج کیا کہ وہ ذل الہی بن گیا، اور اس نے دین الہی کی بنیاد رکھ دی۔ تو یہ اسی کی شعبدہ گری تھی۔ اس کے بعد جب انگریز کا دور آیا، چھاپا خانہ آ گیا، تو ایسے پمفلٹ تقسیم ہونا شروع ہو گئے جس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ فلاں بزرگ مدینہ گیا، اس کو وہاں خواب میں آیا، خواب میں ایک بزرگ نے بتایا، بزرگ کا نام نہیں بتایا جاتا تھا، بزرگ نے بتایا کہ تمہارے اوپر جو ملکہ راج کر رہی ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ آیا نا مزہ؟ اچھا یہ دور بھی گزر گیا۔ اس کے بعد دور آیا پیروں فقیروں کا اور مفتیوں کا اور شیخ الاسلاموں کا، ان کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصہ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ خواب میں مجھے یہ بتایا گیا، رویا میں یہ بتایا گیا، خواب میں یہ چیز سمجھائی گئی، فلاں جگہ پر جا کر جب تم فلاں بزرگ کے دربار پر
डब्बे में पैसे डाल कर आओ, इतने लोगों को खाना खिलाओ, तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये काम चलता रहा। इसके बाद दोबारा वो दौर आना शुरू हुआ जिसमें भांड मरासी गायक जो हैं वो सामने आए, लेकिन इस दफ़ा वो सामने आए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इसी तरह की सोशल मीडियाई बाकी जगहों पर। अब ये एक अच्छा कमाई का ज़रिया बन गया। जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतनी बड़ी कमाई होएगी, यानी उतनी डॉलर्स में पैसे आएंगे। यूट्यूब भी आपको पैसे देती है, फेसबुक भी देती है, सारे आपको पैसे देते हैं। तो ये झूठ करने में अब लोग बहुत तेज़ हो गए हैं। लेकिन वो जो लोग सुना करते थे मुल्ला दो प्यादा, बीरबल की बातें, वो जो भांड मरासी को सुना करते थे, वो आज भी वैसे ही हैं बेचारे। नेट ऑन करते हैं, इनको सुनते हैं और उसके बाद आकर तबसरे कर रहे होते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से ये बात सुनी, फ़लाँ जगह से ये बात सुनी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जाओ जाकर ढूंढो, तुम्हें नेट पर ये माइकल मिलेगा। अगर मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मिस्र का भागा हुआ फ़ौजी जिसका आज तक कहीं ज़िक्र नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है, जॉब कर रहा है इस भगोड़े को, जिस पर इसराइली होने का, इसराइली जासूस होने का भी इल्ज़ाम लगा था जब इसको पकड़ा गया था। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी था कि वो शायद अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा था। उसको खुले बंदों छोड़ रखा है कि वो वहाँ पर नौकरी करे, छोटी मोटी नौकरी कर रहा होगा बेचारा, नौकरी करे और इस तरह की पेशगोइयाँ करे। जो कैद होते हैं उनके बारे में पेशगोइयाँ करना जो है बड़ा आसान है। और इस सारे मामले का आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किसी सरकारी मुलाजम ने उसी भांड मरासी वाला काम किया और एक कहानी कर ली। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, लेकिन दोस्तों आखिर आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कितना झूठ बोलना चाहते हैं। ना कोई माइकल है, ना भगोड़ा फ़ौजी है, ये सारी एक राम कहानी है जो बयान की गई है और बयान करते करते लोगों के अज़हान में ऐसी बातें डाली जाती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। अगर बुशरा बीबी इतनी बड़ी जादूगरनी होती, मैंने आज तक इमरान की सियासत की, बुशरा बीबी के किरदार की मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन अगर इतनी बड़ी जादूगरनी होती तो तस्वीरें देखकर ये जो उसके इस वक्त सगे दुश्मन हैं, जिन्होंने उसको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बनाया कि वो कैदोबंद में जाए, इमरान अभी तक कैद हैं, तो इन्होंने जादू से उनको भस्म क्यों नहीं कर लिया। ये कोई उस जाकर यूट्यूबर से पूछे कि भाई तुम्हें क्या मिला ऐसा झूठ करके जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।